أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج اگست 1971 کی پہلی تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانعام کی 27ویں آیت سے ہو رہا ہے. معذرت خواہ ہوں کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے درس کے آغاز میں چند منٹ کی تاخیر ہو گئی، ورنہ میں تو وقت کا بڑا پابند رہنے کی کوشش کیا کرتا ہوں. پچھلی آیت میں کہا یہ گیا تھا کہ یہ نظام اس قسم کا متشکل ہو رہا ہے کیا کر دیجیے جس میں تمام نوع انسانی کی منفعت بخشیاں عام ہو جائیں گی. اس میں انہی کا فائدہ ہے، لیکن ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ خود بھی اس کی طرف نہیں آتے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف نہیں آنے دیتے. اور کہا یہ کہ یہ سوچتے نہیں کہ اس میں انہی کا نقصان ہے، یہ اس سے اپنے آپ ہی کو تباہ کر رہے ہیں، کسی دوسرے کا کچھ نہیں بگاڑ رہے. وہ جو میں عام طور پہ مثال میں کہا کرتا ہوں کہ اگر یہ اسکیم ہو کہ کسی گاؤں میں ہسپتال کھول دیا جائے یا سکول قائم کر دیا جائے اور وہ گاؤں والے اس کی مخالفت سے اتر آئیں اور جو شخص بھی اس اسکیم کو لے کے جائے اس سے دنگا فساد کرنے لگ جائے، یہی کہا جائے گا کہ کس قدر حماقت ہے ان کی کہ یہ ان کے بھلے کا ہی کچھ ہو رہا ہے. اس کی مخالفت کرنے سے یہ کچھ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، کسی دوسرے کا نقصان نہیں کر رہے. اس نظام کی طرف دعوت دینے والے انبیاء کرام تو جہاں پہلی چیز یہ کہتے تھے کہ عبد اللہ، صرف خدا کی معصومیت اختیار کرو، اسی ساتھ میں یہ بھی ساتھ کہتے تھے کہ ما سلکم علیہ من اجر، اس کے بدلے میں تم سے اپنے لیے کچھ نہیں چاہتا. تو یہ دعوت دینے والے تو اپنے لیے کچھ بھی نہیں چاہتے تھے، انہی کے فائدے کی چیز تھی. لیکن انسان کی توتا نگہی یہی ہے کہ وہ اپنے نفع نقصان کا بھی خیال نہیں رکھتا، جذبات کے راؤ میں اس طرح سے بہہ چلا جاتا ہے کہ وہ تمیز نہیں کرتا کہ یہ چیز میرے بھلے کی کہی جا رہی ہے. تو کہا کہ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، سمجھتے نہیں کہ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں اس سے. اور اب آگے ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. یہ چیز سامنے ہمارے آ چکی ہے کہ انسانی اعمال کے ارتکاب اور ان کے نتائج کے محسوس شکل میں سامنے آنے کے درمیان ایک وقفہ ہوتا ہے، جیسے بیج بونے میں اور فصل کے پکنے میں ایک میعاد ہوتی ہے. یہ وہ وقفہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان اگر اپنی اصلاح کر لے، اور اصلاح کی شکل قرآن نے یہ بتائی ہے کہ جتنی تقریبی چیز اس سے سرزد ہوئی ہے اس سے زیادہ وزن کی تعمیری کام جو کر لے تو اس سے اس کے نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے، جسے توبہ کہتے ہیں. اس دوران میں اگر یہ چیز ہو جائے تو وہ اس اپنے غلط عمل کے تباہ کن نتیجے سے بچ سکتا ہے. لیکن
اور جب یہ وقفہ ختم ہو جائے، کھیتی پکی جائے، تو پھر اس کی واپسی کی کوئی شکل نہیں ہوتی، لوٹائی نہیں جا سکتی۔ کہا کہ اس وقت تو چونکہ وہ نتائج ان کے سامنے محسوس شکل میں نہیں آئے، اس لیے ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہی نہیں کہ ہم کس قدر اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، لیکن جب وہ صورت پیدا ہو جائے گی کہ تباہی ان کے سامنے محسوس شکل میں آ کھڑی ہوگی، اس زندگی میں وہ آ کے کھڑی ہو یا اس کے بعد کی زندگی میں، اور بعد کی زندگی میں خاص طور پہ یہاں اس لیے کہا گیا کہ یہ مہلت کا وقفہ موت کے ساتھ یکسر ختم ہو جاتا ہے۔ کہا کہ تو ذرا اس کیفیت کو سامنے لا، دیکھو تو صحیح کہ وہ عذاب ان کے سامنے محسوس شکل میں کھڑا ہوگا، تو اس وقت ان کی آرزو یہ ہوگی، اور یہ ہے اہم چیز جو سامنے آ رہی ہے، اس وقت یہ کہیں گے کہ اگر ایک دفعہ بھی ہمیں پھر لوٹا دیا جائے، واپس بھیج دیا جائے، پھر دنیا میں بھیج دیا جائے اور ایک اور زندگی دے دی جائے، وہی ایک اور چانس دے دیا جائے، تو پھر دیکھیے ہم کبھی ان قوانین کی تجدید نہیں کریں گے، ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ قرآن کریم میں یہ چیز متعدد مقامات پر آئی ہے کہ یہ اس وقت چاہیں گے کہ ایک چانس اور مل جائے، زندگی میں مرنے کے بعد ہم پھر واپس لوٹ جائیں، پھر سے وہ زندگی دنیا کی نصیب ہو جائے، تو پھر ہم بتائیں کہ کس قدر اچھے کام ہم کرتے ہیں۔ اور قرآن نے ہر بار یہ چیز کہی کہ یہ غلط ہے، زندگی تو ایک جوئے رواں ہے، اور جو پانی ایک دفعہ بہ کر آگے چلا جائے وہ واپس نہیں آیا کرتا۔ یہ جیسا میں نے ابھی عرض کیا تھا، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جسے دو لفظوں میں قرآن حل کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ مسئلہ تناسخ یا ٹرانسمائگریشن آف سول جسے کہتے ہیں، یہ برتھ اور ری برتھ کا سلسلہ، آواگام کا چکر، یہ ذہن انسانی جب ابھی اپنے عہد طفولیت میں تھا، بچپن میں تھا، تو یہ جو زندگی میں مختلف ناہمواریاں دیکھتا تھا، معاشرے میں کسی کو دیکھتا کہ وہ غریب ہے، کوئی امیر ہے، بعض بچے ہی پیدائش کے اعتبار سے کوئی بوڑھے لنگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اندھے اور مریض ہوتے ہیں، یہاں مصیبتیں آتی ہیں۔ پھر اس سے آگے چلے تو انہوں نے دیکھا کہ زندگی میں حیوانات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، حیوانات کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ اس پہ اپنے طور پہ غور کرنے سے بات ان کی سمجھ میں نہ آئی۔ یونان سے اس خیال کی ابتدا ہوئی کہ مرنے کے بعد انسان کی روح پھر سے اسی دنیا میں آتی ہے، اور جتنے کرم اس نے کیے ہوتے ہیں اپنی پہلی زندگی میں، ان کے اعتبار سے اس کو دوبارہ کوئی پیکر ملتا ہے۔ اس نے غلط کام کیے ہیں تو غریبوں کے گھر پیدا ہوتا ہے، مریض ہوتا ہے، اپاہج ہوتا ہے، بوڑھے لنگڑے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ غلط کام کیے ہوں تو چوہا بن جاتا ہے، کتے اور بلی کی شکل میں آ جاتا ہے۔ ان کا ذہن انہیں اس طرف لے گیا، اور یہی وہ تصور تھا تناسخ کا جو وہاں سے ہندوستان میں آیا۔ یاد رکھیے یہ ہندوؤں کا جو یہ دھرم ہے، ان میں کوئی بھی ان کی اپنی چیز نہیں ہے، ان کے یہاں تو فکر کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی، یہ سارا کچھ ان کا دوسروں کے ہاں سے مستعار لیا ہوا ہے۔ اگر تجزیہ کر کے دیکھیں ان کے ہاں کے دھرم کا، اور جیسے یہ فلسفہ کہتے ہیں اس کا، تو بیشتر حصہ اس کا تو یونانیوں کا نظر آئے گا، اور سکندر کے ساتھ جو اس کے دانشور کچھ آئے، سکندر واپس چلا گیا،
بہت سا حصہ اس کی فوج کا اور ان لوگوں کا یہاں رہ گیا تھا. تو یہ ان کے خیالات تھے، وہ علم و فکر کے اعتبار سے ان کے مقابلے میں کہیں آگے اور بلند تھے. تو ان کی فکر ان کے اوپر چھا گئی. اور چونکہ یہ ہندو تو اقال العموم ہے، حالی کے الفاظ میں یہ سب آنے والی قوموں کو، امتوں کو، جتنے بھی یہاں آئے ان کو یہ نگل لیتا تھا، اپنے اندر ہضم کر لیتا تھا. اسی طرح انہیں بھی اس نے ہضم کیا. چنانچہ آج ہندوستان میں یونانی نام کی کوئی قوم نہیں ہے. پارتھین، باکٹرین، نقطین جتنے بھی باہر سے آئے تھے ان میں سے کوئی بھی اپنے نام سے بتاتی نہیں، سب ہندو. یہ تو سخت حدیثی مسلمان تھی کہ جو جذب نہیں ان کے اندر ہو سکا. اور یہی اس کی ہڈی کی سختی ہے جو اس وقت تک ان کے لیے وبال جان ہو رہی ہے اور ہمارے لیے قدم قدم پر خطرے کا موجب، کہ اسے وہ ہضم کیوں نہیں کر سکے، یا یہ ایسا نرم و نازک کیوں نہیں ہوا کہ یہ ہضم کر لیتے. ان کے علاوہ وہاں ہندوستان میں آپ دیکھیں گے جتنی قومیں آئیں 2-3-4 ہزار سال کے عرصے میں، کوئی قوم بھی اپنے اوریجن، اپنے اصل کے اعتبار سے وہاں متشخص ہی نہیں ہے، سب ہندو ہیں. تو یہ خیالات جتنے تھے یونانیوں کے، یہ بھی انہوں نے وہاں سے لیے. اور باقی حصہ تو ایران کا تھا، زرتشت کا، مروسیوں کا. خیر میں تناسب کے متعلق کہہ رہا تھا. تو انہوں نے اسے آباگون بنایا. وہاں تو یہ صرف فلسفہ تھا، یہاں آنے کے بعد یہ دھرم بنا. اور انہوں نے بھی آباگون کا یہ مسئلہ اپنے یہاں لے لیا کہ بار بار چانس ملتا ہے، بار بار انسان آتا ہے. بڑا کمزور فلسفہ ہے. یہاں جو شخص کسی مصیبت میں آ گیا، لولا، لنگڑا، اپاہج، اندھا پیدا ہو گیا اور اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون سا جرم تھا جس کی خطا میں مجھے یہ سزا ملی ہے، وہ کون سی برائیاں مجھ سے سرزد ہوئی کہ جن کی میں اصلاح کروں تو پھر یہ صورت پیدا نہ ہو، اسے علم ہی نہیں دیا گیا. اسے پتہ ہی نہیں کہ اس سے پہلے میرا کوئی جنم بھی تھا، تو وہ اصلاح کیا کرے گا کس قسم کی. بہرحال میں اس فلسفے کے اوپر تو نہیں آ رہا. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ قرآن کریم نے اس کی تردید کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ یہ اس دنیا کی موجودہ زندگی کسی ایک فرد کی صرف ایک بار کی زندگی ہے، دوسرا چانس نہیں مل سکتا. اور آپ دیکھیے کہ اس سے اس زندگی کی اہمیت کتنی بڑھ گئی ہے. ایک ہی چانس. اس زندگی میں تو یہ ہے کہ مواقع ملتے ہیں، غلطی ہوتی ہے، لفزش ہوتی ہے، اس کی اصلاح کے مواقع دیے جاتے ہیں، آخر تک دیے جاتے ہیں. لیکن یہ کہہ دیا کہ جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی تو پھر دوبارہ یہ چانس نہیں مل سکتا. اس سے اس دنیا کی زندگی آپ دیکھیے کتنی اہم اور سیریس ہو گئی. قرآن اسی لیے یہ کہتا ہے کہ ہم بار بار تمہیں وارن کیے دیتے ہیں کہ یہ زندگی دوبارہ نہیں مل سکے گی، ایک ہی بار کی زندگی ہے. اور اگر میں دوسری طرف جاؤں تو آپ کو بتاؤں کہ ایولیوشن کے سلسلے میں، ارتقاء کے سلسلے میں ریٹرن کی ٹکٹ تو ملتی نہیں ہے. سر جتنی اسپیشیز پیچھے سے آئی ہیں یا وہ آگے بڑھ گئی ہیں یا وہیں کھڑی ہو گئی ہیں، دوبارہ چانس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ کچھ نظام اس قسم کا ہے کہ جو اسلحہ ہے، جو انفا ہے، وہ آگے بڑھ جاتا ہے، جو ایسا نہیں ہے رک جاتا ہے، مٹ جاتا ہے. دوسرا چانس یہاں نہیں مل سکتا. انسانی زندگی میں البتہ یہ چانس اگلی زندگی میں جا کے تو پھر مل جاتا ہے. انہیں مل جاتا ہے کہ جنہوں نے اس زندگی سے بلند سطح کی زندگی بسر کرنے کی اہلیت اپنے اندر پیدا کر لی ہو. جنہوں نے ایسی نہ پیدا کی ہو ان کے لیے بھی وہاں کوئی چانس نہیں ہوتا، وہ رکے ہوئے ہوتے ہیں. جہنم اسی لیے قرآن نے جہنم کو کہا ہے کہ جہاں پہنچ کے کسی کے آگے بڑھنے کا سلسلہ رک جائے تو یہ چانس دوبارہ نہیں ہے. اور ضمن میں عرض کروں کہ یہ جو ہمارے ہیں اب تعلیم کے سلسلے میں یہ جو بار بار سال میں 3-4 امتحانوں کا چانس دیا چلا جا رہا ہے،
हुआ तो वो ये कि उन स्टूडेंट्स ने इस कदर लाइटली लिया अपने इस इम्तिहान के सिलसिले को कि वो पास ही नहीं होते, इम्तिहान ही में नहीं बैठते, बजाय इसके कि इसका तदारुक किया जाता और ऐसी कैफियत पैदा की जाती कि वो इस इम्तिहान को सीरियसली लें तो छूट देते चले गए। एक सब्जेक्ट में दोबारा सप्लीमेंट्री हो गया, सारे सब्जेक्ट में दोबारा वो ये आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ा, आखिर में ये उनका तकाजा हुआ कि बगैर इम्तिहान के ही पास कर दिया जाता। ये बुनियाद वहां से पड़ी थी जो एक से ज्यादा चांस की बात आ गई, सीरियसनेस उठ गई उसकी। वरना जब एक ही इम्तिहान हुआ करता था और मालूम था कि फेल हुए तो फिर सारा साल इस पे लगेगा, बड़ी सीरियस स्टडी उस जमाने में हुआ करती थी तलबा के। अब तो बाजार बन गया है। ये तो छोटी सी चीज है इस इम्तिहान की, पूरी जिंदगी के लिए एक इम्तिहान, एक चांस, इससे ज्यादा चांस नहीं है, दोबारा नहीं यहाँ भेजा जाए। इस जिंदगी की अहमियत के लिए बड़ी चीज है अजीजान मान। इसीलिए कहा कि वहां पहुंच के इनकी ये तमन्ना होगी कि दोबारा भी चांस मिल जाए, लेकिन यही उन्हें बता दिया गया कि दोबारा यहाँ नहीं तुम आ सकते, एक ही बार का ये चांस है, इसलिए जिंदगी को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए तुम। कहा कि ये जो चीज है ये तरफ क्यों पैदा हुई, ये आरज़ू क्यों वहां बेदार हुई, इतनी हसरत ये क्यों कटती उनकी आंखों से। जहन्नम या क़यामत के अज़ाब के मुतल्लिक़ बहुत सी शक्लें सामने आती हैं, लेकिन अज़ीज़ान ईमान, मैंने अपनी बसीरत के मुताबिक जिस चीज को सबसे अशद शक्ल अज़ाब की समझा है वो ये है जो इस आयत में सामने आती है और इस किस्म की आयत जो कुरान की है। बल बदालहुम मा कानू युख़फूना मिन क़ब्ल। इस जिंदगी में अजीज़ान मन हम अपने अपने दायरे में गिरते हैं, अजीजों का दायरा, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, माशरे का, कुलीग्स का, और उनमें हम बड़े मोतबर बने रहते हैं। अपने अपने दायरे में हर शख्स मोतबर बनने की कोशिश करता है, दोस्तों के हल्के में बिलखसूस अपना एतमाद कायम रखता है, चाहता है कि उसका एतबार बना हुआ रहे। किसी का नाम जिंदगी है हकीकती, एहसास होना चाहिए। आप सोचिए कि अगर कैफियत ये हो कि हम यहाँ इस हल्के के अंदर बने हुए कुछ और हों, हकीकत में कुछ और हों, दोस्त से कहें कुछ और, सोचें उसके खिलाफ अपने दिल में, और रोज ये कैफियत पैदा करें, और ये तो फिर जितना ज्यादा कोई चालाक होता है उतना ही ज्यादा इसमें कामयाब हो जाता है। इस नहज के से जिंदगी में बड़े शरीफ, बड़े मुखलिस दोस्त, बड़े हमदर्द, बहुत बड़े आलिम, बड़े नासेहे, बहुत कुरान पेश करने वाले, बड़ा मुकाम हासिल किया हुआ हो और अंदर जिंदगी इसके बरक्स हो। आप सोचिए कि दोस्तों की महफिल में जिंदगी यूं गुजारी हुई हो और इनमें से किसी दिन ऐसा हो जाए कि आपकी कोई एक बात जो आपने झूठी की थी या कही थी उनके सामने बेनकाब होकर आ जाए, आपकी कैफियत क्या हो? अगर एहसास अंदर मौजूद है तो आप सोचिए कि ये कितना बड़ा अज़ाब है उन दोस्तों के सामने जिनमें आप इतने मोतबर और मोतमद अलह बने हुए थे, इतने बड़े साहिब तकरीम तारीन थे उनकी निगाहों में, इतनी आपकी इज्जत थी, इतने आप नेक पारसा सीरत बने हुए थे, उनके सामने आपका एक घिनौना जुर्म बेनकाब हो जाए, कैफियत आपकी उसके बाद क्या होगी? और अजीज़ान मन, यहाँ तो किसी एक इस किस्म की कैफियत का बेनकाब होना है। अगर ये कैफियत हो कि आपकी सारी जिंदगी बेनकाब होकर सामने आ जाए, आपके जितने जानने वाले हैं उनके क्या कैफियत आपकी होगी? सर मैं कहता हूँ इससे बड़ा जहन्नम का आजाद तो और हो ही नहीं सकता। और कुरान करीम ने इसीलिए जहाँ क़यामत का जहन्नम के आजाद का जिक्र किया, कहा सबसे बड़ी चीज वहाँ ये होगी कि जो कुछ तुम यहाँ छुपाते थे
وہ سارے کا سارا وہاں بے نقاب ہوگا اور یہ سب موجود ہوں گے وہاں. جن محفلوں میں تم بڑے بنے پھرتے تھے، جن دوستوں کے حلقے میں تم اپنی اخلاق کے دعوے کیا کرتے تھے، جہاں تم اپنی پارسائی کی دھاک بٹھایا کرتے تھے، جہاں اتنے بڑے تم قریب النفس بنے پھرتے تھے، وہ سارا حلقہ موجود ہوگا اور ان میں ساری زندگی تمہاری بے نقاب ہوتے ایک ایک ریشہ ان کے سامنے آ جائے گا. کیا کیفیت ہوگی عزیزان من. میں کہتا ہوں اس سے بڑا جہنم کوئی اور نہیں ہو سکتا. تو اس سے نماز صدور، دل کی گہرائیوں میں جو خیالات تم نے چھپا کے رکھے ہوں گے وہ بھی سامنے آ جائیں گے. سوچیے تو صحیح. قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہاں ایک دوسرے کو پہچانیں گے. کیفیت وہاں یہ ہے. عزیزان من وہاں آپ سب ہوں گے، وہاں یہ بنتا ہے تو تفصیل بھی ہوگا. کیسی زندگی یہ گزاری ان کی نگاہوں کے اندر، اور وہاں دل میں گزرنے والے خیالات بھی جب سامنے آ جائے اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ ہے وہ شخص ساری عمر ہمیں قرآن پڑھاتا رہا اور اندر ان کی اس کی کیفیت یہ تھی، اور اسی طرح سے وہاں موجود ہو اور آپ انکار نہ کر سکیں اس سے. قرآن کہتا ہے کہ تمہاری زبان اگر چپ رہے گی زبان خنجر یہی پکارے گا آدمی کا. تمہارے اعضاء و جوارح میں سے ایک ایک تمہارے خلاف شہادت دے گا. کہتے تم خود اپنے خلاف شہادت دے. انکار کی مجاری نہیں ہوگی. ایک ٹیپ ریکارڈر اندر لگا ہوا تو چل رہا ہے. انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میں جو درس دیتا ہوں اس سے منکر نہیں ہو سکتا. یہ 3-4 قیامت کاتبین میرے دائیں بائیں رکھے ہوئے ہیں. ان میں تو پھر بھی یہ ہو سکتا ہے چالاکی کہیں مٹائی دوں کاٹی دوں. وہ تو بہت محفوظ کتاب کے اندر ہے. وہ یہ شہادتیں ہوں گی، اس طرح سے یہ چیزیں بے نقاب ہوں گی، ارادے اور نیتوں تک سامنے آ جائیں گے. اور یہ ساری محفل اور زندگی جس میں یہاں گزاری ہے جن حلقوں میں، پورا حلقہ وہاں موجود ہوگا اور ان کے سامنے کھڑا انسان بے نقاب ہوگا. یہ ہے عزیزان من جہاں کہا تمہیں معلوم ہے کہ یہ اس وقت اس طرح چلا کے اٹھیں گے کہ ذرا رکیے ایک دفعہ ہمیں پھر واپس بھیج دیجیے. کہا یہ کیوں کہیں گے؟ یہ انہیں معلوم ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے. بھائی بابا نے اللہ تعالیٰ کو جو کچھ چھپایا کرتے تھے اس کے ظاہر ہونے کا وقت آ گیا. پھر واقعی انسان کی کچھ ہے کہ سرکار کچھ کیجیے، اس کے پردہ پڑا رہنے دیجیے اور ایک دفعہ پھر ہمیں چانس دیجیے. کہا جھوٹ کہہ رہے ہیں. کیفیت یہ ہے انسان کے جذبات کی. کہ اگر ان کو پھر بھی چانس مل جائے، یہ پھر بھی یہی کچھ کرے. انسان بڑی جلدی گھومتا ہے. یہاں بھی یہ ہوتا ہے. کون سی چیز غلط ہے؟ بڑی جلدی ہو جاتا ہے، پھر اعتماد جما جاتا ہے. ہم جو روز فریب کھا جاتے ہیں دوست کا، یہ کیسے کھا جاتے ہیں؟ اسے پھر سے اعتماد جمانا آتا ہے. کہا یہ در حقیقت یہ چیزیں وہ لوگ کرتے ہیں. یہاں بڑی بنیادی چیز آئی ہے. یہ کچھ وہ لوگ کرتے ہیں جو زبان سے بے شک یہ کہتے ہوں کہ ہمارا ایمان ہے، مسافات عمل پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر، حشر نشر پر، ان کیفیات پر جو قرآن بتا رہا ہے. لیکن یہ زبان سے بات ان کی ہوتی ہے،
اس पर उनका यकीन नहीं होता, ईमान नहीं होता। बात बड़ी साफ है अजीज़ान ईमान। वाकई अगर आपको ये मालूम हो कि जो कुछ मैं ये कह रहा हूँ ये बेनकाब हो के सामने आ जाएगा और इन्हीं लोगों के सामने आ जाएगा, यकीन हो आपको इस चीज का और इनमें रहना भी हो आपने, फिर बहुत मोहतात हो जाएंगे। तो ये कहता है कि ईमान नहीं इस चीज के ऊपर इनका होता। बुनियादी चीज अजीज़ान ईमान कुरान की रूह से जिसे ईमान कहते हैं वो ईमान बिल आखिरती है। जिंदगी के दो ही नजरिए हैं। एक नजरिया जिंदगी ये कि जिंदगी इसी दुनिया की जिंदगी है, हैवानी सदा की जिंदगी है, खाया पिया सोए जागे, अफजाइश नस्ल की, मर गए, मरने के साथ मामला खत्म हो गया। अगर ये नजरिया जिंदगी हो तो इसमें फिर इंसान मोहतात रहता ही नहीं, तो जरूरत ही नहीं रहती मुराद है। यानी वो कोशिश ये करता है कि जहाँ किसी न किसी तरह से ऐसी सूरत पैदा हो जाए कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो बाहर ना आए, और ये इस जिंदगी में ऐसा कर देना कोई मुश्किल है नहीं। अक्सरियत उन लोगों की है कि जो सारी उम्र पता नहीं क्या कुछ करते रहते हैं, बड़े लोग पर बने फिरते हैं और चले जाते हैं इसी तरह। एक नजरिया जिंदगी ये है, और दूसरा नजरिया जिंदगी ये है कि नहीं, इस जिंदगी में अगर हम इन चीजों के छुपाने में कामयाब भी हो गए तो भी कुछ नहीं, जिंदगी तो आगे चलेगी और इसके बाद वो वक्त आएगा कि इन छुपी हुई चीजों को बेनकाब होना पड़ेगा। मेरा कोई अमल, हत्ता कि मेरा कोई इरादा भी बगैर नतीजा मुरतब किए नहीं रह सके। एक नजरिया जिंदगी ये है, और जिसे आप ईमान या इस्लाम या दीन की जिंदगी कहते हैं उसमें असासी और बुनियादी अकीदा ये हयात आखिरत का बुनियादी अकीदा। यानी हम तो यूं कोई समझते हैं कि कुरान करीम पर ईमान लाने वाला यकीनन हयात आखिरत पर भी ईमान रखेगा। कुरान ने इसको उल्टा के बयान किया और मैं समझता हूँ वो बड़ी अजीब चीज है। जैसे उसने कहा वल्लज़ीना युमिनूना बिल आखिरत युमिनूना बिही 6/93 6/93। ऐसा हकीकत ये है कि जो हयात आखिरत पर ईमान रखता है वो दर हकीकत कुरान पे ईमान रखता है। बड़ी अहमियत हो गई, यानी मुंतहा मकसूद वो है। कुरान बड़ी अजीम किताब है, मोजिज़ नुमा है, खुदा का कलाम है, बड़ी रहनुमाइयाँ कैसे चले जाइए, कुछ हासिल नहीं। असल चीज ये है कि जिंदगी इसी दुनिया की जिंदगी नहीं है, ये मुसलसल आगे चलने वाली है और कानून मकासात अमल की रूह से मेरे हर अमल और इरादे और नीयत तक का भी नतीजा सामने आएगा। ये ईमान है। इसके बाद इसकी जरूरत पड़ती है कि भाई फिर देखा जाए कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे बचने से हम अगली जिंदगी में फायजुल मराम हो सकते हैं, कौन से ऐसे काम हैं जिनसे हमारे अंदर ये सलाहियत पैदा हो सकती है। इस रहनुमाई की जरूरत उस वक्त पड़ती है जब पहले ये ईमान रखा जाए कि जिंदगी यही खत्म नहीं हो जाती। अगर ईमान ये हो कि जिंदगी इसी दुनिया की जिंदगी है, आपको ना वही की जरूरत है, ना खुदा पे ईमान लाने की, ना रसूलों पे, ना सवाल नहीं। ये सारी जरूरत इसलिए पेश आती है कि जिंदगी के मुताबिक ये नजरिया हो कि जिंदगी यही खत्म हो जाने की बारी नहीं है। असासी और बुनियादी चीज ये है। कुरान करीम ने जिंदगी की जो सतह बताई हैं उनमें कहा यह है कि ये जिंदगी हैवानी सतह की जिंदगी है। हैवान की जिंदगी ये है कि जहाँ इसी जिंदगी में वो खाता पीता है, मर जाता है, खत्म हो जाता है। ये हैवानी सतह की जिंदगी। इंसानी सतह की जिंदगी ये है कि इससे वो खत्म नहीं होता, इसमें एक ऐसी चीज भी है जो इससे आगे भी चलती है। लेकिन वो कहता ये है कि इंसान के जज्बात जो हैं वो जब उस पर गालिब आ जाते हैं तो फिर वो उसे इस तरफ नहीं आने देते। देखिए उसमें 45/22 45/22 अजीम आयात।
ایک ایک لفظ بہت طلب عزیزان مانن آیات کا قرآن کے نسخے سامنے ہے تو نکال دیجیے 45/22 وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. یہ سلسلہ کائنات حقیقت پر مبنی ہے، بالحق پیدا کیا گیا ہے، ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ ساری کارگاہ کائنات سرگرم عمل ہے. کس لیے؟ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے. یعنی یہ سارا محیر الاصول سلسلہ کائنات یہ سب اس لیے سرگرم عمل ہے کہ انسان کا کوئی کام بلا نتیجہ نہ رہنے پائے. کیا معلوم عزیزان مان کی اس کارگاہ کی یہ مشینری پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہے کہ جس سے ہمارے دل میں گزرنے والے خیالات بھی محفوظ ہو جاتے ہیں اس کے اندر، اور اس طرح سے محفوظ ہوتے ہیں کہ وہ دوبارہ سامنے لائے جاتے ہیں. صرف سامنے لانا ہی نہیں کہ اس کا علم ہی صرف ہو، وہ نتیجہ خیز ہوتے ہیں، ان کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے. پوچھا کرتے ہیں کہ صاحب کائنات کے وجود میں لانے اور اس طرح سے سرگرم عمل لانے سے بلاخر مقصد کیا ہے؟ خدا کے پلان میں دیگر مقاصد تو ایک طرف رہے، اس میں تو ہمیں اس کا ایک مقصد یہ بتایا ہے کہ تجھ جو کل نسل کے موقع سبق وہم لا یسلمون، اور کسی پر کچھ زیادتی نہ ہو. یہ سارا سلسلہ اس لیے سرگرم عمل ہے انسان کو اس کے اعمال کی پر نتیجہ مل جائے، بدلہ مل جائے. کیا لیکن دیکھیے یہاں وہ لوگ بھی تمہیں ملیں گے. افرا ہے تو من اتخذ الہہ ہواہ، جس کی کیفیت یہ ہے، جن کی کیفیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جذبات ہی کو اپنا الہ بنا دیا. جذبات قرآن کی روح سے بڑی قیمتی متاع ہے انسان کے. عمل کا محرک ہمیشہ جذبہ ہی ہوتا ہے. جذبات اگر باقی نہ رہے تو کوئی عملی سرگرم نہیں ہوتا. پہلے آپ کے دل میں ایک آرزو بیدار ہوتی ہے، ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، ایک تمنا ہوتی ہے، پھر اس کے حصول کے لیے آپ کوئی حرکت کرتے ہیں، اسے آپ عمل کہتے ہیں. اور اگر یہ آرزو ہی پیدا نہ ہو تو اس کے بعد عمل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہی آرزو ہے کہ جسے جذبہ کہا جاتا ہے، اور جسے فنا کرنے کے لیے اتنی بڑی تحاشی ہوئی کہ وہ خدا جیسے اٹھے، انہوں نے فلسفے میں یہ چیز کہی کہ دنیا میں ہر تکلیف کی بنیاد آرزو پہ، ترک آرزو جو ہے یہ محاصل ہے زندگی، انہیلیشن کمپلیٹ، نروان جسے انہوں نے کہا، ایسی کیفیت کہ جس میں کوئی آرزو نہیں پیدا. اور یہی چیزیں تھیں جو ہمارے ہاں پھر تصوف میں آئی. ہر چیز کا ترک دنیا، ترک رتبہ، ترک مولا، اور اس کے بعد ایک اور چیز ہے ترک ترک. کہیں گے ترک ترک کیا؟ فلسفہ ذرا ملاحظہ فرمائیے. کہا کہ یہ ٹھیک ہے دنیا بھی تم نے ترک کر دی، رتبہ بھی ترک کر دی، مولا بھی ترک کر دیا، یہ ترک کرتے گئے اس لیے کہ کوئی آرزو نہ دل میں پیدا ہو، کیونکہ آرزو کی موجودگی ہی تو ساری قیامت میں آتی ہے. ان کا یہ فلسفہ ہے کہ آرزو پیدا نہ ہو. کہا کہ صاحب یہ جو تمہارے دل میں آرزو ہے کہ اس کو ترک کر دیا جائے، یہ بھی تو آرزو ہے. ترک کے ترک یہاں تک پہنچو، یعنی آرزو کو اس طرح سے ختم کرو کہ کسی چیز کے ترک کرنے کی آرزو بھی دل میں پیدا ہو. شیر تو ڈاک کا نہیں ہے لیکن برجستہ ہے. وہ چاہتے تھے نہ دیکھے کوئی وجہ میری، چھپے جو ہم سے تو کیا یہ بھی ایک ادا نہ ہوئی. وہ کہتے ہیں یہ جو تمہارے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ مجھے ترک کر دینا چاہیے دنیا کو، یہ بھی تو آرزو ہے. کم تک
کہتا ہے یہی مشکل ہے، وگرنہ ہم خدا ہوتے تو دل بے مدعا جاتے، دل بے مدعا منتہا ہے یہ آپ کے بدھا کا تصوف ہو، آپ کے یہاں بدھا کا نروان ہو، آپ کے یہاں کا تصوف ہو، یہاں تک لے جاتے ہیں۔ قرآن نے یہ جو کہا ہے کہ جذبات کی قرآن نے بڑی اہمیت بتائی، لیکن وہ ہر شے کو حدود کے اندر رکھتا ہے۔ پانی بڑی مفید چیز ممد حیات ہے، بشرطے کہ یہ دریا کے ساحلوں کے اندر رہے، ساحل کو توڑا تو سیلاب بنا، وہ ان چیزوں کو سیلاب نہیں بننے دیتے۔ قرآن نے کہا دوسری جگہ اتباع ہوا بلا علم، یہ ہے کہا جذبات کی پیروی کیے جانا وہی کی حدود کو چھوڑ۔ زندگی اس چیز کا نام ہے عزیزان مان، انسانی جذبات اس کی عقل کے تابع رہے اور عقل انسانی وحی کی روشنی میں کام کرے، دین ہو گئے۔ ہر چیز اپنے اپنے مقام پہ قائم رہتی، لیکن جب جذبات ہی کو الہ بنا لیا جائے، انہیں کی پرستی شروع ہو جائے، سارے اقتدار جذبات ہو جائیں، یعنی جو وہ ڈکٹیٹ کریں وہ کرتے چلے جائیں گے۔ تو اس کے بعد ہوتا کیا؟ ادلہ اللہ علی علم، کیفیت پھر یہ ہوتی ہے کہ علم رکھنے کے باوجود غلط راستوں پہ چلتا ہے۔ وہ ختم علی سمعہ و قلبہ و جعل علی بصرہ غشاوہ، کیا بات ہے! جذبات جب غالب آ گئے کسی کو، اس کے بعد آپ دیکھیے عقل و فکر معروف، سمجھنے سوچنے دیکھنے بھالنے کی ساری صلاحیتیں مطلوب ہوتا ہی ہے۔ وہ بڑے بڑے جذبات میں مطلوب ہو جانا تو ایک طرف رہا، ذرا سا غصہ انسان کو جس وقت آتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل قابل تو غصے میں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، اسی لیے جب وہ غصہ کرو ہوتا ہے تو پھر آدمی خود اپنے کیے پہ نادم ہوتا ہے، اس وقت یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ اور یہی کیفیت ہر جذبے کی، جب بھی اسے آپ ان ساحلوں کے اندر نہ رکھیں گے، اسے بے باک ہو جانے دیں گے، آپ دیکھیں گے کہ سمجھنے سوچنے کی صلاحیت آپ کی مخلوط ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ یہ ہے جذبات کو الہ بنانے کا نتیجہ، کہ سمجھنے سوچنے دیکھنے بھالنے کی صلاحیتیں ہونے کے باوجود انسان اندھا بہرا گنگا ہوتا ہے، اور افراد ہی نہیں ہوتے، اقوام بھی تو ہوتی۔ یہ قومیں جو اپنی قوت کے نشے میں بدمست ہوتی ہیں، یہ انفرادی شرابی سے کم جذبات میں بہے ہوئے نہیں ہوتی، ان کی عقل و فکر کی قوتیں کم مطلوب نہیں ہوتی۔ کہا دیکھا تم نے کہ جس نے جذبات ہی کو اپنا معبود بنا لیا، رہنما بنا لیا، اور کیفیت یہ ہو گئی ان کی فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، کہا جو اپنی کیفیت یہ بنا دے، پھر کون سی چیز ہے جو اس کو صحیح راستے پہ لگا دے؟ اور اس کے بعد ہے کہ ایسا کون کرتا ہے؟ یہ تھی وہ چیز جس کے لیے میں نے یہ پہلی آیت تلاوت کی۔ کہا ہے کہ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ تو زندگی یہی اسی دنیا کی زندگی ہے۔ جب آپ کے سامنے یہ چیز آ جائے کہ یہی زندگی ہے تو اس کے بعد جذبات کی تسکین کے علاوہ کوئی مقصد حیات اور رہتا ہی نہیں ہے۔ پھر جسے کہتے ہیں چل تو چل، کہتا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا نظریہ، جن کا ایمان یہ ہے کہ زندگی بس اسی دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، کتنی بڑی چیز۔ کہتے یہ زمانے کی گردشیں ہیں اور ان کے اندر انسان پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، حولت ہوتی ہے، اس کے بعد یہ مشینری کھنچ جاتی ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے۔ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، قرآن کہتا ہے
یہ باتیں بھی ساری جذبات پہ ہی مبنی ہیں، علم اور حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ علم اور حقیقت عزیزان مان آج یہ جو مغرب کی 19ویں صدی کی داریت تھی انہیں بھی مجبور کر کے اس طرف اب لا رہا ہے، خاص طور پر ان کی سائیکالوجی، ہیومن سائیکالوجی، کہ وہ زندگی کے بعد کی زندگی کی طرف آتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن نے یہ کہا تھا کہ علم نہیں ہے ان کے پاس، ظن اور قیاس سے یہ باتیں کر رہے ہیں، ان ہم الا یظنون، علم و قیاس سے محض یہ باتیں کر رہے ہیں، علم نہیں ہے ان کو۔ علم آنے کے بعد معلوم ہوگا کہ انسان کی زندگی صرف حیوانی زندگی اور کبھی زندگی نہیں ہے، اس سے ان کی زندگی ایک اور چیز ہے، اور یہ چیز جو ایک سائیکے چیز ہے، یہ تو ہمارے دور کی چیز ہے جن کے سامنے جائے، جس سے سائیکالوجی آپ سمجھیں، اور ابھی تو یہ علم طفولیت میں ہے۔ آپ دیکھیے گا آگے آگے ان کی تحقیقات کہاں تک لے جاتی ہیں انسان۔ بہرحال قرآن نے کہا یہ ہے کہ جب انسان کا نظریہ یہ ہو جائے کہ زندگی اسی دنیا کی زندگی ہے، تو پھر اس کے بعد اقدار، اخلاق، کوئی حدود، کوئی حدود، یہ کچھ باتیں نہیں رہتی۔ مقصد صرف اپنے جذبات کی تسکین ہوتا ہے، اپنے مقاصد کی تحصول ہوتا ہے، زندگی دنیا کی کامیاب کرنا مقصد ہوتا ہے، جس طریقے سے بھی ہو جائے، اس لیے کہ اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم یہاں کامیاب ہو گئے ان چیزوں سے، جو چیزیں ہم اختیار کر رہے ہیں ان کے نتائج سے بچنے میں کامیاب ہو گئے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ وقال ان هي الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، کہا ولو تری اذا وقفوا علی ربهم قال الیس هذا بالحق، کہ اب یہاں تو ان کے پاس علم نہیں، ظن ہے، لیکن اس کے بعد تو یہ بات ایک حقیقت ثابتہ کی طرف سامنے آنے والی ہے، تو اس وقت پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ کیوں کہو یہ ایک حقیقت تھی یا نہیں، زندگی کے بعد، موت کے بعد کی زندگی ایک حقیقت تھی یا نہیں؟ قالوا بلا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، تو وہاں یہ چیز ہوگی۔ میں اب کہتا ہوں کہ یہ جس انداز سے قرآن نے سمجھایا ہے یہ نہیں ہے کہ دو شخص باتیں کر رہے ہیں آمنے سامنے کھڑے، یہ تو سمجھانے کا انداز ہوتا ہے بڑا مؤثر، جسے محاکات کہتے ہیں، گرافکلی ایک چیز کو سامنے لا کے بتا دینا کہ ان سے یوں کہا جائے گا اور اس وقت تسلیم کرے گا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، کہا کہ وہ لوگ جو اس سے انکار کرتے تھے تو خدا کے قانون مکافات کا آمنا سامنا کرنا ہے ہم نے، وہ یقیناً اپنے آپ کو تباہ کرتے رہتے ہیں۔ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، کہا کہ جب وہ تباہی محسوس شکل میں سامنے آ جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم سے کتنی تقصیر ہوئی جو ہم نے یہ کہا۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، خوبصورت انداز، چلے آئیں گے کامتے ہوئے، لڑکھڑاتی ہوئی ٹانگیں، کپکپاتے ہوئے جسم، منجھلی، زرد روح، آنکھیں پھنسی ہوئی، اور پشت پر بوجھ کا ایک انبار لگا ہوا، جس نے اس طرح کمر کو جھکا رکھا ہے کہ گویا وہ ٹوٹ رہی ہے کمر، اپنے اپنے یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اپنے اپنے بوجھ اپنی اپنی کمر کے اوپر لادے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ کدھر جا رہے ہیں یہ؟ شاید آپ کو یاد ہو پہلے بھی بات آئی تھی، اقبال نے اس بات کو، اس چیز کو سمجھایا ہے اپنے انداز میں، بڑا خوبصورت انداز ہے۔ یہ بوجھ کیا ہیں اور یہ کہاں جا رہے ہیں؟ اقبال نے کہا ہے کہ میں عالم بالا کی سیر کو گیا اور وہاں فرشتوں نے مجھے جنت دکھائی اور یہ زمزم تو یہ اور کوثر دکھایا اور وہ مائے جنت اور ساری چیزیں دکھائی، بہت خوش تھا، خوشی خوشی واپس آیا، واپس آتے ہوئے کہا کہ وہ جہنم جسے کہتے ہیں اس کی بھی کوئی جھلک ذرا دیکھ لی جائے، رشتے سے جانا کے ساتھ ذرا مجھے جاتے جاتے وہ جہنم دکھا دیجیے گا۔ اس نے کہا کہ ہاں آئیے،
تو مجھے ایک طرف لے گیا، وہاں جا کے دیکھا کہ وہ بڑا لمبا چوڑا بے انتہا، میرے ذہن میں آیا کہ بھڑکتے ہوئے شعلے آگ کے ہوں گے، دور دور تک وہ ان کی تپش پہنچ رہی ہوگی. تو وہاں جا کے دیکھا تو وہ جس بستا بالکل ٹھنڈا. میں نے اس سے کہا کہ جہنم کے متعلق تو ہم نے یہ سن رکھا ہے، تو اس میں تو آگ بھڑکتی ہے اور دور دور تک اس کے شعلے جاتے ہیں، یہ تو ٹھنڈا ہے، آگ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ خود تو ٹھنڈا ہی ہے، آگ اس میں جلتی ہے. وہ کہتا کیسے؟ تو کہنے لگا کہ ہر شخص جو جہنم میں داخل ہوتا ہے اپنا اپنا ایندھن خود ساتھ لاتا ہے. جہنم کی آگ خود ان کے اپنے ایندھن سے بھرتی ہے. بڑی خوبصورت انداز ہے. قرآن نے کچھ نہیں کہا تھا، اپنی اپنی لکڑیاں اپنے دوست پہ ڈالتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. یہی تو اس نے دی ہے بات. فراست اس کی بڑی عجیب تھی، کہنے کا انداز قدرت نے بڑا حسین دیا. اور یہ وہ آگ ہے جس کے متعلق قرآن نے کہا کہ نار اللہ علم قدرت اللہ کی سب تلے الحافظہ، یوں لکڑیوں سے جلنے والی آگ نہیں، وہ آگ جو انسان کے دل کو اپنے لپیٹ میں لے لے. لہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم الا. قرآن کا انداز عیدہ نے من تو اسی عربی جاننے والے بھی لطف اٹھائیں گے وہاں جو الا کہا ہے. الا یظہرون، تمہیں معلوم نہیں کہ کتنا تباہ تم ہے، یہ بوجھ جو اٹھائے لیے چلے آ رہے ہیں. ایسا بوجھ ان کو تباہ کر کے رکھ دے گا. اتنا بھی تو ان کے راستے میں پھینکتے چلے ہیں، پھینک تو سکیں گے نہیں، اٹھائے ہوئے ہیں، چلے آ رہے ہیں کشاں کشاں رواں دواں. اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ بوجھ کو پھینک کے کام آئے گئے. کتنا بڑا بوجھ ہے، وہ اٹھائے چلے آ رہے ہیں میلہ میں کن کرے. یہ کون؟ وہی جنہوں نے کہا تھا کہ زندگی جہاں کی زندگی. انہیں معلوم ہونا چاہیے ایسا کہنے والوں سے کہ ومن حیات الدنیا الا لعب ولا. قرآن کریم کے عام تراجم میں آپ دیکھیں گے کہ یہی ہوگا کہ یہ زندگی دنیا کی کھیل تماشے کی زندگی ہے. اور یہ جو قرآن میں آئے ایک دفعہ نہیں آئے، متعدد مقامات میں ہے، بس اس کو بنایا بنیاد اور اس کے اوپر کی سزا. تو دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ سب یہ زندگی میں کھیل تماشے کی زندگی ہے اور تو کچھ ہے. اور پھر یہ کر کے دنیا اور یہاں جینا لگانا اور یہ سب بازار ہے اور سب کچھ اس کے اوپر. وہ بھی دو لفظ اس میں آ گئے. سب کچھ اس کے اوپر وہ بھی دو لفظ اس میں آ گئے. ذرا سوچیے عزیزان نعمان، اس دنیا کی زندگی کے متعلق قرآن کو کچھ کہتا ہے تو خیر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ. کائنات کی پستی اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سارا تمہارے لیے تابع تفسیر کیا ہوا. آپ دیکھ رہے ہیں یہ جس کی حیثیت یہ ہو کہ وہ نہیں کھیل تماشا ہو تو وہ تو ہو جنہوں سینڈے ہے گئے بچوں کا کھیل گھروندے جیسے جو بچے بناتے ہیں، یہ اس کے لیے وہ خالق کائنات اتنی بڑی چیز بتائے گا کہ ہم نے مسخر کر کے رکھ لیا تمہارے لیے. جس زندگی کے متعلق دعا یہ سکھائی گئی ہے مومنین کہ آتے نہ صرف دنیا حاصل تک پھر آخرت سے بعد میں کہا ہے اس دنیا کی زندگی میں خوشگواری ہے. وہ ہمارے ایمان اور ہمارے صالحہ کا نتیجہ یہ بتاتا ہے. نجس تک میں کرنا ہوں فی الحال
इस दुनिया के अंदर तमक्कुन और हुकूमत और ममलकत तय होगी। वो खिजियन फिर हयात दुनिया, इस दुनिया की जिंदगी में जिल्लत और ख्वारी को खुदा का बदतरीन अजाब करार देते। जिन कौमों को इस दुनिया में जिल्लत नसीब होती है, दोनों तरह हम जिल्लत और मस्कनत और दाऊद बदलने में नजर खुदा का गज़ब है उन कौमों के ऊपर के जो दुनिया में जिल्लत की जिंदगी बसर करती है। आप देख रहे हैं कि इस दुनिया की जिंदगी को कितनी अहमियत देता है। सवाल ये है कि फिर ये क्या है ये जो वो कुछ कहता है। बात बड़ी आसान समझने की, ये जिंदगी दुनिया उसके मताए हयात सादो सामान 20 हत्या के कुरान कहता है आराइश और गदाइश की चीजें। तो रात में जो है कि इनसे पूछो कि कौन है कि जो उन चीजों को जो खुदा ने अपने बंदों के लिए जीनत का मूजब बनाइया हराम करार देता है, वो तो यहाँ तक कहता है। कहता है ये सारी चीजें इस काबिल है कि उनको हासिल किया जाए, तमत्तो किया जाए, फायदा उठाया जाए। यही मोमिन की जिंदगी है, कायनात को मुफस्सिर किया जाए। कहता ये सब ठीक है, लेकिन जिंदगी इतनी ही कमी, ये सारा चीज जितना है वो तो तुम्हारी तभी जिंदगी से मुतल्लिक है। दुनिया और इसकी आसाइशें, आराइशें, गुंजाइशें सब इंसान की तभी जिंदगी से मुतल्लिक है। कहते हैं हर जरूरी है ये, लेकिन इंसान की जिंदगी तभी जिंदगी तो नहीं, इससे ऊंची इसकी एक इंसानी जिंदगी भी है। और वो जिंदगी है जो मुस्तकिल अक़दार के ताबे चलती है। कहता है कि अगर ऐसा वक्त आ जाए, ये है गौर तलब की वजीला, ऐसा वक्त आ जाए कि दुनिया की किसी जाज़बियत और कशिश में और किसी मुस्तकिल कदर के अंदर जिसका ताल्लुक इंसानी जिंदगी का है, दोनों में तसादुम हो रहा हो, टकराव हो रहा हो, टाई दोनों में पड़ रही हो, 10,000 रुपया एक तरफ रखा हुआ हो, उसे थोड़े से फरेब से, झूठ से, रिश्वत से लेने का जरिया बन रहा हो, मुस्तकिल कदर यहाँ सामने आ जाएगी, दयानत और अमानत, दोनों के अंदर टकराव पैदा हो गया। कहा जब ये वक्त कहीं आ जाए तो उस वक्त ये समझो कि ये सब कुछ दुनिया और जो कुछ उसका मता और साधु सामान हयात है, इसके मुकाबले में परिस्ता जितनी हैसियत नहीं रखता, खेल और तमाशे जितनी हैसियत रखता। यही देखिए इल्ला लाइबुल वला वलद दारुल आखिरत तो खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून। एक ही आयत में बात बता दी कि जब तकाबुल होगा इन दोनों का, तफादुल होगा इन दोनों के अंदर, वहां फिर ये याद रखो कि उसके मुकाबले में पूरी दुनिया की ये दौलत और मता जो है ये परिस्ता जितनी हैसियत नहीं रखती। उस वक्त, उस ताई के वक्त ये समझ लीजिए कि ये जिंदगी लाभ और लहब की है। क्या अल्फाज कुरान इस्तेमाल कर जाता है। ये जो लाभ है इसके माने होते हैं कि हरकत तो रहे लेकिन इंसान मंजिल मकसूद तक ना पहुंचे। वो अरब इसको इस्तेमाल करते थे लाइबा बिल मौज, दरिया की मौजें जो हैं कश्ती को मशरूफी हरकत पर रख रही हैं, इसको साहिल की तरफ नहीं ले जा रही। हाँ, क्या कौन थी और क्या इनकी जुबान, मशरूफी हरकत तो रख रही है। एक तो ये जिंदगी है ना कि अफीम खाई हुई है, सोए काई कुछ नहीं रहे। आप दुनिया की कौमों की तरफ देखिए कि अमजाज मुस्तरफ किस तरह उनकी कश्ती को हरकत में रखे हुए हैं। साहब एक सेकंड के लिए कश्ती को सुकून नहीं मयसर आ, मुसलसल हरकत के अंदर, हरकत मुसलसल भी, लेकिन एक कदम कश्ती का साहिल मुराद की तरफ नहीं उठता। एक भंवर से निकलती है, दूसरे भंवर में जाते हैं। रस्त अब यक बंद था उस्ताद दर बंदे दिगर, कैफियत ये हो रही है। लाइबा बिल मौज, कहा उस वक्त समझ लीजिए कि ये दुनिया की जिंदगी हरकत मुसलसल तो जरूर है इसके अंदर, लेकिन अगर इन्हीं के अंदर तुम्हारी कश्ती मुस्कला होकर रह गई तो ये तुम्हें साहिल मुराद तक नहीं पहुंचाएंगे। कश्ती को चलना चाहिए रोशनी के मीनार की तरफ देख,
ساحل کو سامنے رکھ کر اس کی حرکت کا ہر رخ ساحل کی طرف ہونا چاہیے، اور کشتی حیات کا رخ مستقل اقدار خداوندی متعین کرتی ہیں۔ اب یوں حرکت جو ہے یہاں کی وہ ضروری ہوگی، یعنی اگر امواج سمندر میں حرکت نہیں میں کشتی کو دے رہی تو کشتی تو ساتھ میں آ جائے گی، چلے گی نہیں، تو کہتا کشتی کا چلنا ضروری ہے، ان موجوں کا ہونا بڑا ضروری ہے، واہ واہ واہ، ورنہ اسٹینڈ ہو جائے گا، ان کا بڑا ضروری ہے ان کا ہونا۔ لیکن اس کشتی کو پانی کے اوپر رہنا چاہیے، کہیں پانی کشتی کے اوپر نہ آ جائے، تو اتنا سے فرق ہے۔ کشتی پانی کے اوپر ہے تو پانی اس کے لیے سہارا ہے، ممد حیات ہے، وہی ممد حیات اگر اس سے غالب آ گئے ہیں وہی پانی اس کو لے دیتا۔ کہتا ہے ان موجوں کو کشتی کے ساتھ رہنا بڑا ضروری ہے، بشرطے کہ یہ موجیں ذریعہ بنے اس کشتی کے ساحل کی طرف جانے کا۔ اور لہم کہتے ہیں ایسی باتیں جو انسان کو اہم مقاصد سے ہٹا کر غیر اہم مقاصد کی طرف لے جائیں۔ وہ بکریاں چرانے وقت کے لیے لڑکے کو بھیج دیتے تھے کہ بکریاں چراؤ، اور وہ بکریوں کو باہر لے جاتا تھا، اور راستے میں کہیں مداری تھا بندر کے تماشے والا۔ اب مقصد تو اس کا بکریوں کو وہاں چراگاہ میں لے جانا تھا، اور جو یہ ڈگڈگی راستے میں بچی تو آپ کو پتا ہے کہ بچہ وہاں کھڑا ہو گیا۔ یہ جو کیفیت ہوتی تھی، ریوڑ کو لے جانے والا بچہ راستے میں مداری کا کھیل دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور ریوڑ باہر ہو گیا، اس کو وہ لاभ کہتے ہیں۔ بجائے خیش کی کوئی بری چیزیں نہیں ہیں، لیکن جو مقاصد جب سامنے آئیں ان میں سے اہم مقصد کو چھوڑ کے اس سے کم مقصد جو ہے اس میں جذب ہو جانا اور وہ راستے میں آپ کے ارادی آپ کا ہو جائے، یہ لحظ ہوتا ہے۔ اور یہ وہ چیز تھی، آپ دیکھیے قرآن نے جہاں متاع حیات کی اتنی اہمیت دی ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے زندہ رہنے کے لیے ویس کے لیے متاع حیات کی بڑی ضرورت ہے، لیکن یہی مطلبی لحظ جہاں سے ہے الہاکم التکاثر، جب کیفیت تکاثر کی ہو جائے، یعنی یہ نہیں کہ ضروریات کے لیے وہ سامان چاہیے، بلکہ مقصد یہ ہو جائے کہ دوسروں سے آگے بڑھنا ہے، اس کے پاس ایک موٹر ہے میرے پاس 2 ہوں گی، اس کے پاس ایک تو تھی 4 ہونی چاہیے، اور ریس لگ رہی ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے ضرورت جو ہے اس کی تو ایک حد ہوتی ہے، لیکن تکاثر جو ہے اس کی حد ہی نہیں ہوتی، حتیٰ جڑ کو مل مقام ہے، ریس لگی ہوئی ہے اور جو بھاگ چلا جا رہا ہے ہر ایک قبر کے اندر جا کے گرو، قبر کے اندر قبر کی کیا بات ہے اس کے لگنے کی، تکاثر کی ریس ختم کہاں ہوتی ہے، کہتا قبر میں جا کے الحاکم التکاثر یہاں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ہلاک کر دی، یہ ہلاک نہیں ہے، یہ الحاکم التکاثر یہی ہے، لحاظ ہے۔ یہ جو راستے میں جاذبیت آئے گھر سے چلے تھے اتنا بڑا کام کرنے کے لیے، آپ سوچیے تو کوئی اسٹیشن پہ آپ نے جانا ہو بچے کو گاڑی پکڑنے کے لیے اور راستے میں وہ سٹورا وہ بیچ میں جانے والا اور وہاں وہاں کھڑے ہو جائے، ٹھیک ہے یہ دلچسپی کا سامان ہے، فارغ موضوع ہے کہیں وہاں کھڑے ہو جائیے۔ یہ وہ کہتا ہے یہ بات بولتے ہی اس وقت ہے جب کسی زیادہ اہم سیریس نیچر کے کام سے راستے میں کوئی کم اہمیت کا کام آ جائے اور وہ اس سے پکڑ کے بیٹھ جائے، اسے لاحق کہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن کے الفاظ تکاثر جو ہے تمہیں سیریسنیس آف لائف جو ہے زندگی کے بلند مقاصد اس سے ہٹا کے کم کرنے کی چیزوں میں الجھا کے رہ جاتا ہے۔ کہا ایسے وقت میں جب حیات آخرت دار الآخرت جو ہے اس میں اور دنیا کی کسی جاذبیت میں ٹائی پڑ جائے تو اس وقت سمجھ لیجیے کہ یہ جو کچھ دنیا کا سامان و چیز ہے یہ کیا ہے، لاج حرکت ہے، یہ مقصد کی طرف نہیں لے جاتا، لاہب ہے، ایسی جاذبیت ہے جو بلند مقصد سے ہٹا کر ایک کام سیریس نیچر کے مقصد کی طرف تمہیں لے آ رہی ہے۔ وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ،
افلا تعقلون. کہا یہ سارا کچھ جو تھا ہم نے بتایا کہ جذبات کی وجہ سے. ان سے کہو کہ ذرا جذبات کے دیے کو پیچھے ہٹا کے عقل سے کام دے کے دیکھیں بات صاف ہو جائے گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ توجہ کس چیز کی طرف توجہ دی گئی ہے؟ تعقلون. عقل کو اپیل کیا جا رہا ہے کہ ذرا اپنے ہوش سے سوچو اس بات کو, سمجھ میں بات آ جائے گی. ہر شخص یہ کہے گا کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے, وقت کے اوپر گاڑی پہ پہنچنا ہے تو راستے میں اتنی جاذبیت کا تماشا کیوں نہ ہو رہا ہے, وہاں نہیں رکنا چاہیے, وہاں ٹرین مس کر جائیں گے. کہتا ہے نا اپنا ہوش کی بات دو. افلا تعقلون. یہ کشمکش جاری تھی عزیزان. یہ نہ ماننے والے, یہ داعی انقلاب, یہ ان کے بھلے کی کہنے والا, یہ جواب میں اینٹ اور پتھر مارنے والے, یہ طبیب مشرق پتھر کھاتا تھا, ان کے خلاف غصہ نہیں آتا, ان کے خلاف ہمدردی کا جذبہ اور زیادہ ابھرتا تھا. مریض بد پرہیز ہو جائے, مشرق ڈاکٹر کا تجربہ اس کے بعد اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ہمدردی ہوتا ہے. غصے کا اظہار تو کچھ ہوتا ہے, لیکن اس غصے کے اظہار میں ہمدردی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے, یہ کیوں نہیں مان رہا, یہ کیوں نہیں دوا پی رہا وقت کے اوپر, یہ کیوں نہیں پرہیز کر رہا. دیکھا آپ نے, یہی وہ کیفیت ہے قرآن نے بتائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب وہ دیکھتے کہ یہ قوم اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہے اور اپنے ہوش کی بات نہیں سن رہی, تو ان آپ کے یہ بات بڑی ہی بنا گزرتی, بہت ہی اچھا خاطر آپ ہوتے. کہا قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون. کہا ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ یہ باتیں کرتے ہیں اس سے تمہیں بڑی کبیدہ خاطری پیدا ہوتی ہے, حزن پیدا ہوتا ہے, اور اس میں ضروری بات ہے کہ صاحب جو کچھ میں یہ کہتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ غلط ہے, جھوٹ ہے, اس کا بھی انسان پہ اثر ہوتا ہے. حفیظہ نے من 2 لفظ قرآن یہاں کہہ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور طیبہ کے لیے بہرحال ہمارے لیے تو کسی شہادت اور سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے, اقوام عالم کے لیے سرٹیفکیٹ ہے. یہ لفظ کہنے سے پہلے وہ دوہرا دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی قوم تھی, اپنا معاشرہ تھا, اپنا ملک تھا, انہی میں آپ نے زندگی گزاری تھی. آپ ان سے کہتے ہیں کہ تم مجھ سے آ کے کہتے ہو کہ میں یہ جو دعویٰ کر رہا ہوں اس کی صداقت کے ثبوت میں کوئی شہادت پیش کروں, تم مجھ سے کچھ معجزہ مانگتے کہ کوئی معجزہ دکھاؤں جس کو یہ معلوم ہو کہ میں واقعی سچا ہوں. کہا آؤ تمہیں میں اپنا معجزہ دکھاؤں. سنو, توجہ سے دیکھو کہ یہ کیا معجزہ ہے. کہا کہ قد لبثت فیکم امرا من قبلہ افلا تعقلون. میں باہر سے نہیں آیا, کبھی اجنبی نہیں, کوئی مسافر نہیں, پہلے دن یہاں آیا. میں نے ساری زندگی تمہارے اندر بسر کی ہے. میں تمہیں سے پوچھتا ہوں کہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ اس قسم کی زندگی ایک سچے کی ہوتی ہے یا جھوٹے کی ہوتی ہے. عیسیٰ میں من مثال نہیں ملتی کہ ثبوت کی کہیں بھی. اور میں کہتا ہوں کہ دنیا میں اسلام انقلاب پیدا ہی وہ کر سکتا ہے جو مخاطب سے یہ کہے کہ میں نے تمہارے اندر اپنی زندگی کا کر دیا. بتاؤ, رکھو انگلی میری زندگی پر, میرے کیریکٹر کے اوپر کہیں. کہو کہ یہ زندگی ایک پاک دنیا پاک باز انسان کی ہوتی ہے یا چھوٹے کی زندگی ہوتی ہے. اور 23 سال کی اس پورے دعوی رسالت کی زندگی میں عزیزان ایمان بدترین سے بدترین دشمن نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ تمہاری سیرت اور کردار میں یہ چیز ہم نے یہ دیکھی ہے, سامنے ہی نہیں. ہرکل کے دربار میں بھی جب ابو سفیان گیا ہے, وہاں سے مدد مانگنے گیا تھا ان کے خلاف, اس کی ساری قیمتی ذم کرنے کے لیے گیا. اس نے بڑے دربار میں یہ پوچھا
کہ یہ شخص جو تم کہتے ہو کہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے یہ تمہارا اپنا آدمی ہے یا باہر سے آیا ہے؟ تم نے کہا کہ نہیں اپنا آدمی ہے، ہمارا آدمی ہے، ہمارا عزیز ہے، ہمارے ہاتھوں کا پڑا ہوا ہے، ہم نے زندگی بچائی۔ تو اس نے کہا کہ کہو اس کی زندگی کیسی ہے کہ اندازہ لگائیے صاحب ہر تو ابو سفیان جیسا دشمن اس مشن پہ گیا ہوا ہے، ہرکل جیسے دشمن کے دربار میں کھڑا ہے، اس سے مدد لینی ہے، اس سے اس کے خلاف یہ وہ پوچھتا ہے۔ موجودہ دور سیاست کا کوئی لیڈر ہوتا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیا کرتے۔ عزیزان من عام لیڈر نہیں، میں شہادتیں پیش کرتا ہوں، مہاتما بھی ہوتا تو آپ کو معلوم نہیں کیا کرتا۔ ابو سفیان وہاں اس سے یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ تو ہم بتائیں گے کہ اس کی زندگی میں ہم نے کوئی کسی قسم کی خرابی نہیں دیکھی ہے۔ تو اس نے یہ جواب میں کہا کہ جس نے 40 سال تمہارے اندر زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ قرآن شہادت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے ان کی باتیں بڑی گراں گزرتی ہیں رسول تم پہ، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، فرق کرو دونوں باتوں میں، وہ یہ نہیں کہتے تو جھوٹا ہے، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ کہتے یہ ہیں کہ یہ جو تم نظام اور رسول اور یہ خدا کے قوانین بیان کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ان کا نتیجہ یہ نکلے گا، خلاف ورزی کرو گے تو یہ بات ہے، یہ اس دین کو مٹلاتے ہیں، تمہیں تو نہیں جھوٹا کہہ رہے۔ اور پھر یہاں یجحدون کہتے تو بات ہی کہیں سے کہیں لے گئے قرآن۔ یہاں کہتے ہیں اس قسم کے انکار کو کہ دل تو اندر سے مانے کے بعد ٹھیک ہے، لیکن جھوٹی عزت کا یا اور مفاد پرستی کا خیال اعتراف نہ کرنے دے اس بات کا۔ کیا کہا ہے قرآن؟ کہتا ہے ایک تو یہ ہے کہ تجھے جھوٹا نہیں کرتا، ان کو ضرورت ہی تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ ہماری یہ روش تباہیاں ہم پہ لے آئے گی، یہ بات غلط ہے، اور اس کی بھی یہ صورت ہے کہ دل سے تو مانتے ہیں کہ ہاں صاحب بات تو کوئی ٹھیک ہی کہتا ہے۔ جب یہ کہتا ہے کہ یاد رکھو یہ جو تم لوگوں کو کتنا بھوکا مار رہے ہو، ضروریات زندگی سے محروم کر رہے ہو، تو ابھی تک تو یہ برداشت کی قوت ان میں ہے، آگے جب بڑھ گئے اور جب ان کے فاقے آنے شروع ہو گئے تو تمہیں پتا ہے کہ بندریا کے پاؤں جلنے لگے تھے تو اس نے اپنے بچوں کو پاؤں کے نیچے لے لیا تھا۔ اگر ایسی ان کی کیفیت پیدا ہو گئی تو پھر یہ اس کے سب کچھ چھین کے رکھ لیں گے، اس لیے ابھی سے کیوں نہیں تم اس میں اصلاح کر لیتے؟ دل تو ان کا مانتا ہے کہ بات تو ٹھیک ہی کہتا ہے، لیکن پھر کئی قسم کی کنسیڈریشن اور مفاد پرستیاں ہیں جو اس طرف آنے نہیں دیتی۔ یہ جو اس قسم کا انکار ہوتا ہے عربی میں اسے کہتے ہیں جہاں قرآن نے اس کی تشریح کر دی دوسرے مقام پہ، جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں عزیزان من قرآن کو دوسرے مقام پہ تشریح کرتا ہے 27/14 27/14 کہا یہ وہ بات ہے دربار فرعون کی اور ساحرین کی، کہا یہ سب کچھ ان کے سامنے ہوا۔ میں کہہ رہا تھا کہ جہاد جو ہے قرآن کا لفظ عربی زبان کا، اس کی تفسیر قرآن نے کیسے کی ہے؟ وَجَاهَدُوا بِهَا، وہ لفظ وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا، انکار کر رہے تھے برا حالے کے دل ان کا جو تھا اندر سے مان رہا تھا، یقین کر رہا تھا کہ ٹھیک ہے۔ جہادو ظلم و علوم، وہ جو ان کی سرکشی تھی نا، ہم قوم غالب قوم فرعون پہلے کہہ دیا تھا فرعون نے کہ یہ آئے ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں کچھ بتانے کے لیے کہ تباہ و برباد ہو، وہ قوم لنا عابدون، یہ ہماری معقول قوم کا ایک فرد ہاں اولا ہے ہمیں سمجھانے۔ بات ٹھیک ہے سر،
معقول کام کی کوئی بات قابل اعتماد نہیں سمجھی جاتی ہے. جسے زیبا کہیں آزاد بنتے ہے وہی زیبا. فرعون نے یہ کہا کہ ہماری معصوم قوم کا ایک فرض ہمیں سمجھانے ہے. یہاں بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ظلم و علوم کی بنا پر کیفیت یہ ہے کہ اعتراف نہیں کرتے, دل مان رہا ہے کہ بات یہ سچی کہہ رہا ہے تو بنی اسرائیل کو بھیج دو میرے ساتھ, ورنہ جس حالت میں تم ان کو رکھ رہے ہو ان کا احساس بیدار ہو گیا تو سب آپ بن جائیں گے. یاد رکھو یہاں تو تم نے وہاں جا کے ڈوبنا ہے, یہی غرق ہو جاؤ گے. فجاہدوا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. تو یہ بات تو نئی نہیں ہے کہ تمہارے ہی ساتھ ہوئی. انسانی پوری تاریخ کی سرگزشت اس کی شاہد ہے کہ جہاں اور جب بھی کسی نے اس قسم کے انقلاب آخری پیغامات خداوندی دیے, مفاد پرست طبقوں نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی, اس کو جھٹلایا, اس کی مخالفت کی, ان کو ایزائیں دی. انہوں نے مقابلے میں کیا کیا؟ اور صبر. اب پنجابی والا صبر نہیں, چوری کاٹ کے دونوں میں میرا صبر اور بھی میں کیا. انہوں نے استقامت دکھائی, جم کے ڈٹے رہے اپنے اس دعوے پر, اپنی اس بخار پر, اپنے اس اعلان پر. اگر اصل میں استقامت ہوتا ہے جمے رہے, اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آتاہم نصرنا. انہوں نے خداوندی کی نصرت اور تائید آگے ان کے شامل حال ہو گئی. انہوں نے تختہ الٹ کے رکھ دیا. کہتے یہ کچھ پہلے بھی ہوتا چلا آیا ہے. اور آگے سنیے عزیزان مان, یہ جو کہتے ہیں قرآن نے تاریخ کی بڑی اہمیت بتائی ہے. کیا اہمیت ہے وہ؟ کہا یہ پہلے بھی ہوتا چلا آیا ہے. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ, اور خدا کے قوانین میں کبھی تبدیلی نہیں ہوا کرتی. پہلے بھی یہ ہوتا رہا اور وہ اس کا نتیجہ نکلا. آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے, اس کا بھی وہی نتیجہ نکلے گا. صاحب کوئی نئی بات نہیں, نہ ستیزہ گاہے جہاں نہیں, نہ حریف پنجہ سے گن نئے. وہی فکر کو اسد اللہ, وہی انتری, وہی ابتری, وہی انتری, وہی انتری, وہی مرحبی, یا وہی مرحبی, وہی انتری. وہاں رکیے یوں ہے, انتری ہے وہ, ان کے کافیہ اس کا ہری ہری. کافیے سے دوسرا شعر اس کا یاد آ گیا. کیا شعر؟ جنائے جفائے وفانما, جفائے وفانما ہماری حالت. جنائے جفائے وفانما, جو حرم کو اہل حرم سے ہے, کبھی بت کے دور میں بیاہ کروں تو سنم بھی کہہ رہے ہری ہری. ارے رہا عجیب بات کیا. جلائے جفائے وفانما, یہ تو ہو رہا ہے 23 برس سے جہاں اسلامی مملکت اسلام کا نام پہ حاصل کی گئی, اسلامی دستور بنے گا اسلام کے مطابق. جفائے وفانما, جو حرم کو اہل حرم سے ہے, کبھی بت کبھی میں بیاہ کروں تو سنم بھی کہہ دے ہری ہری. اس کا یہ لائے گا. جی ہاں, وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ, یہ تاریخ کی اہمیت عزیزان من ہیگل اور مارکس کی نہیں ہے. کہ تاریخ جدلیات کا نام ہے جس کو انسان کو کوئی بس نہیں, بے بس بیٹھا دیکھ رہا ہے. تاریخ کی قوت ایک نظام کو لاتی ہے, تو جب وہ جب پہنچتا ہے تو اس میں سے اس کا الٹ ایک دوسرا نظام نکلتا ہے. انسان کو اختیار ہی نہیں کہ اس کو بدل سکے. اس قدر بے بس اور مجبور ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے یہ بات غلط ہے. قوانین ہیں جو ان کے مطابق زندگی بسر کرے گا خوشگوار نتائج نکلیں گے, جو ان کی خلاف ورزی کرے گا تقریبی نتائج برآمد ہوں گے. تاریخ کی سرگزشتیں اس کی شہادت دیتی ہیں
اور نام بدل کلمات اللہ قوانین خدا بندی میں کبھی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی ولکن جاءکم من نبأ المرسلین. اور یہ وجہ یہ ہے وہ ضرورت جس کے لیے ہم تمہیں انبیاء سابقہ کی تاریخ بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے, ان کے قصے بیان کر رہے ہیں. یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں, نہ ہی یہ نانی اماں کی لوری ہے جو رات کو بچوں کو سلانے کے لیے نہیں جاتی. یہ بات جسے آپ کہتے ہیں یہ تو لوریاں ہوتی ہیں. قرآن نے سامری کو کہا ہے نا وہ سنایا کرتا ہے. سامری ہوتا ہے وہ رات کو سوتے وقت داستانیں سنایا کرتا ہے. کہا یہ جو ہم نبأ المرسلین تمہیں دے رہے ہیں انبیاء سابقہ و اقوام گزشتہ کی سرگزشتیں پیش کر رہے ہیں تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نام عمر جو ہے کلمات اور ان میں کبھی تبدیلی نہیں ہوئی. بات شروع ہو رہی ہے آگے کچھ نہیں. وقت رہ گئے ہیں 3-4 منٹ. بات اہم ہے. وہی سوال یہ کہ مجھ دکھا کے حقیقت کو منواتا تھا نبی. کرامتیں دیکھنے کے بعد اولیاء اللہ کے مقام مانے جاتے ہیں, یا کوئی اور طریقہ ہے حقیقت کے ماننے کا؟ ہے نا سوال بڑا ہوں. یہ آگے سوال آ رہا ہے اور بڑی ہی تفصیل سے قرآن نے اس کو بیان کیا. میں سمجھتا ہوں کہ آج بات شروع کی تو یہ ختم نہیں ہوگی, اس لیے ہم اسے آئندہ اتوار کے اٹھا رکھتے ہیں. سورہ انعام کی آیت 34 تک ہم آ گئے. میزان من وہ فی الحال میں یہ کر دوں بند کر دیجیے. پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا